بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کی نشست ہماری عبادات، فضائل۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ فضائل پہ بات نہیں کرتے، تو آج عبادات کی جو فضائل ہیں، خاص کر نماز وغیرہ، اس کی فضیلت، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے فضل صلاۃ الجماع والخطا الیہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اور پیدل چل کر اس کی طرف جانا۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان میں ہے، باب فضل الصلاۃ الجماعۃ، اور باب اس چیز کا بیان، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بیان، اس چیز کا باب جو ہے، اس کے تحت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اکیلے پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہے۔ آپ گھر میں پڑھیں گے نماز، اکیلے پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، 27 درجے اس سے افضل ہے۔ تو یہ فضیلت ہے جو جماعت کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے میزبانی کا بندوبست کرتے ہیں، اس کی منزلت کو تیار کرتے ہیں، اس کے مقام کو، جب بھی وہ مسجد میں دن کو جائے یا رات کو جائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، من غدا الی المسجد وراح اعد اللہ له نزلہ من الجنۃ کلما غدا او راح۔ اللہ تعالیٰ اس کی منزل کو تیار کرتے ہیں، جو بندہ جب بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کی منزل، اس کا گھر، اس کا پیلس، اس کا وہ مقام جو ہے اسے تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ بھی بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر ہے حدیث۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ فضیلت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ بھی اس بندے کو نصیب کریں گے، جس دن قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ناک تک ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ کے کمر تک ہوگا پسینہ، سورج بہت قریب ہوگا انسانوں کا، گرمی سے برا حال ہوگا، کوئی چیز، درخت، کوئی بلڈنگ، کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ تو ان خوش قسمتوں میں وہ بھی ہے جو مسجد کے ساتھ جس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ تو آتے ہیں حدیث وہ پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور کتاب الاذان باب من جلس فی المسجد ينتظر الصلاۃ، اس باب کا اس چیز کا بیان کہ جو مسجد میں بیٹھا دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اور فضل المساجد میں بھی ذکر کیا گیا اس کو، صحیح مسلم نے بھی اس کو روایت کیا کتاب الزکاۃ میں، باب فضل اخفاء الصدقہ، اس کا بیان صدقے کو چھپا کر جو ہے دینے کے بیان میں کیا ہے ذکر، کیونکہ اس حدیث میں مختلف موضوعات ہیں۔ تو آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عرش کا دیں گے، یعنی بعض روایات میں تصریح موجود ہے کہ اس دن یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے اس عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، پہلا وہ آدمی خوش نصیب، خوش بخت، وہ کون ہے؟ عدل کرنے والا امام۔ اس سے امامت کبریٰ بھی مراد ہے اور امامت صغریٰ بھی مراد ہے۔ امامت کبریٰ سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ، گورنر، حکمران،
اور عمارت سورہ سے مراد ہے کسی شہر کا امام، اس کا امیر جو ہے وہ بھی مراد ہے اس سے۔ وشاب، دوسرا نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان جس کی تربیت عبادت میں ہوئی، یعنی بچپن سے مسجد میں جا رہا ہے ماشاءاللہ، قرآن پڑھنے جا رہا ہے، سپارہ پڑھنے جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ درس میں جا رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام میں جا رہا ہے، نمازوں میں پابندی کرتا ہے، جمعے میں پہلے پہنچتا ہے، ایسا نوجوان جس کی تربیت جو ہے اللہ کی عبادت میں ہوئی، بچوں کو والدین نے دعائیں یاد کرائی ہوئی، سونے کی بیٹا کیا دعا ہے، اٹھنے کی کیا دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، تو یہ چیزیں سکھائی، اس طرح تربیت کی اس بچے کی، تو وہ بچے کو بھی، اس نوجوان کو بھی جو ہے اللہ کا وہ سایہ نصیب ہوگا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا یہ آدمی جس موضوع پہ ہم ہیں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، یعنی وہ نماز کا دوسری تک انتظار کرتا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، مسجد سے محبت ہے، تو یہ بندے کو بھی اس عرش کا سایہ ملے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، دو آدمی ہیں انہیں اللہ کے لیے محبت ہے، اسی پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ کیسے محبت؟ آج ریلیشنز جو ہمارے تعلقات ہیں، یا تو ہمارے علاقے کا آدمی ہو جس سے ہم ملتے جلتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، تعلق ہے، ہمارے گاؤں کا ہے جی بندہ، یہ اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ آپ کی کرتا ہے، یا پھر کوئی اور آپ کو مطلب اس سے ہے اس لیے تعلق بنایا ہوا ہے، آپ کے مثلاً ادارے میں اس کا اہم عہدہ ہے، تب اس سے خیر اور یہ امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، یا کوئی خوبصورت بہت زیادہ ہے اس لیے اس سے کوئی تعلق ہے، تو دنیاوی غرض ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، لیکن یہ وہ آدمی ہیں جنہیں کوئی دنیا کی لالچ نہیں، نہ کوئی علاقے کا تعلق ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے، نہ کوئی مطلب ہے دنیاوی، صرف اللہ کے لیے محبت ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے محبت ہے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور اسی پہ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ آدمی جو دو ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا وہ سایہ نصیب کریں گے قیامت کے روز۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، تیسری وہ عورت ہے، وہ آدمی ہے جس کو کسی خوبصورت عورت نے، ذات منصب یعنی بڑی اعلیٰ عہدے پہ بھی ہے، وجمال اور خوبصورت بھی ہے، اس نے طلب کیا، یعنی گناہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، فقال انی اخاف اللہ، یہ بندہ قادر ہے، طاقتور ہے، اس کی تو بات نہیں ہو رہی، کوئی نوجوان ہے لیکن بیچارے کے پلے ہی کچھ نہیں، فارغ ہے، ویسے وہ جائے گا کہاں، یا بیمار آدمی ہے یا بوڑھا آدمی ہے، ایسا نوجوان ہے جو غلطی کر سکتا ہے، گناہ کا طاقت رکھتا ہے، فضل تو اسی کے لیے ہے، فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تھا پانچواں بندہ۔ چھٹا بندہ، ساتواں ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک اور آدمی ہے جسے سایہ ملے گا قیامت کے روز اللہ کا، جس آدمی نے صدقہ کیا اور اپنے صدقے کو چھپایا اتنا کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی، یعنی لیفٹ ہینڈ کو، یہ ساتھ ہے نا بالکل قریب، یعنی اتنا خفیہ انداز میں صدقہ کیا کہ اس کو بھی خبر نہ ہوئی، تو اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے اس کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا اللہ کا قیامت کے روز۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خفیہ طور پہ صدقہ کرنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تصویریں بنا کے، جناب ساری قوم مسجد میں ہے، اس بیچارے کو 100 روپے دیا جا رہا ہے یا 500 کا نوٹ دیا جا رہا ہے، وہ تمام لوگ شرمندہ ہیں، یا پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے، وہ بیچارہ جو رشتہ داروں کے ہاں بھی ذلیل ہو گیا، دوستوں کے ہاں بھی۔ اس طرح نہیں، خفیہ طور پہ اسے بھی پتہ نہیں چلا کہ دینے والا کون ہے،
سلف صالحین میں سے ایک مدینہ میں آدمی تھے، وہ رات کو لوگوں کے گھروں کو نوک کر کے سامان جو کھانے پینے کا چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں کا وہ رزق، لوگوں کے وہ چیزیں جو ان کو ملتی تھی وہ بند ہوئیں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ فلاں بندہ تھا جو ہمیں یہ دیا کرتا تھا، کیونکہ اب فوت ہو گیا ہے اور یہ منقطع ہو گیا کام، یعنی اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ کون دیتا ہے ہمیں۔ آج تو ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری فلاں جگہ تمہیں دیا تھا، میں نے فلاں کام آیا تھا، تم نے کیا کیا، تم میرے خلاف ہی بات کرتے ہو، میں نے فلاں موقع پہ تمہیں دیے، فلاں موقع پہ قرض دیا، حالانکہ قرض دیا ہو تو یہ، اور پھر اگر رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہے اسے کوئی تعاون کر دیا تو اسے بھی بڑا کچھ سناتے ہیں، اور اسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرا غلام بن گیا، میں اسے ہر سال زکوٰۃ کے کچھ 4-5 ہزار دیتا ہوں نا، تو میری مخالفت تو یہ کرے ہی نا۔ جس نے کسی پہ احسان کیا ہو اسے ذکر کرنا چاہیے کہ فلاں بندے نے مجھ پہ احسان کیا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اس کا اکرام کرے، لیکن جس نے دیا ہے وہ نیت خالص رکھے اور خفیہ طور پہ رکھے، یہ زیادہ اجر ہے۔ اعلانیہ بھی کسی وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن خفیہ خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ لیکن ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ اگر اعلانیہ خرچ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ ریاکار ہے، یہ تو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ہم نہیں کسی پہ یہ لگا سکتے، یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ اکثر لوگ جو ہے کوئی جو اس طرح دے رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بڑا ریاکار ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت خالص ہو اور لوگوں کو راغب کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے دونوں طریقے بتایا اور قرآن نے دونوں ہی کی تعریف کی ہے، اعلانیہ خرچ کرنا لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، اور اس میں اکرام ضرور ہونا چاہیے، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، ایسا بندہ کہ جسے محسوس ہو، ندامت ہو لوگوں کے سامنے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی قوم آئی مسجد نبوی میں کہ جن کے حال یہ تھے کہ کپڑے بدن پہ پورے نہیں تھے، آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تعاون کیا جائے ان سے، تو کوئی کپڑے لے کے آیا، کوئی دانے لے کے آیا، کوئی کھجور لے کے آیا، سامان کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا مسجد کے اندر، تو یہ آپ نے عام اعلان کر دیا۔ تو کبھی عام اعلان کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ منع ہے۔ تو یہاں پر یہ 7واں آدمی وہ ہے، یہ 6ٹھا آدمی وہ ہے، یہ 6ٹھا آدمی وہ ہے کہ جس نے صدقہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اور بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ اور اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کہ حدیث میں جو یہ 5واں بندہ ہے کہ جس کو عورت نے، منصب والی نے بھی اور خوبصورت نے بھی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آج یہ حال ہے کہ لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپوں میں دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکیوں کے کون سے نمبر ہیں، پھر ان کو فون کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ گروپ جو ہے اسلامی بھی ہوتے ہیں اور اس میں وہ رابطہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ اور انہیں ایسے ہی میسج کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیں پھر شکایت ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعوت ملے اور روکے، تو ہم یہ لوگ تو خود جو ہے وہ جناب رستے میں کوئی گزر جائے عورت تو سب ہمارے، خاص کر میں خاص کسی شہر کو بھی نہیں ہٹ کرنا چاہتا، نہ نیشنلٹی کو، عمومی طور پہ یہ حال ہے کہ لوگوں کی نظریں اٹھ جاتی ہیں۔ وہ عورت جو ہے چاہے پردے میں ہو، اگر پردے میں نہیں ہے پھر تو پورا معائنہ ہوگا نا، اوپر سر سے لے کے نیچے تک، اس کو ایسے قید کر لیں گے جیسے ویڈیو بنا رہے ہیں، آنکھیں نہیں ہٹیں گی۔ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں دیا ہے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یہ آداب میں سے ہے اور اخلاق میں سے ہے کہ عورت کا پردہ کرنا نہ کرنا یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں بھی تو پردے کا حکم ہے مردوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ 7واں آدمی، یہ اس دور کے اندر بہت ہی تھوڑی تعداد میں لوگ ہوں گے، اتنا جہاں رش ہے، جہاں اتنی یعنی گہما گہمی ہے، اتنی مصروفیت ہے کہ شاید ہی کچھ لوگ ہوں ایسا وقت نکالتے ہوں۔ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اسے اپنے گناہ یاد آئے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کہ مجھے صحت عافیت دی ہے اور یہ ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں،
ان کی قدر اس سے پوچھے جس کی آنکھیں نہیں، جس کے ہاتھ نہیں، کس طرح وہ زندگی گزارتا ہے، پاؤں نہیں کس طرح رینگ کے چلتا ہے۔ تصور کر کے دیکھیں گے اگر ہمارا حال یہ ہو تو کیا حال ہو۔ جو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کس طرح اندازے سے وہ اپنے پاؤں رکھتا ہے، قدم گن کے جاتا ہے، اور کس طرح وہ اپنے روٹین کے ورک کرتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں اتنے انعامات دیے ہیں، پھر ہم سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، اللہ پردہ ڈال لیتے ہیں۔ اگر لوگوں کو ان گناہوں کا پتہ چل جائے تو ہم ذلیل ہو جائیں معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کے باوجود پردہ رکھتے ہیں بندے کا کہ یہ شاید توبہ کر لے۔ تو بندہ جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اسے یہ چیزیں یاد آتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیونکہ اب نہ یہاں ریا کا شائبہ ہے، نہ دکھلاوے کی بات ہے۔ آپ نے غور کریں، ان تمام چیزوں کے اندر معاملات دل کے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، اور اخلاص ہے۔ تو جس عمل میں جتنا اخلاص ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، چاہے وہ ادنا سا کام ہو، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ تو یہ آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ، ساتواں آدمی جس نے تنہائی اور خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ گئیں، آنسو آنے لگ گئے، رونے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا سایہ نصیب کریں گے قیامت کے روز۔ دوسرا نقطہ ہم آتے ہیں جماعت کے ساتھ فضیلت کی، پیدل مسجد کی طرف چل کے آنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں، باب فضل کثرت الخطی الی المساجد، اس چیز کا بیان کہ زیادہ قدم چل کر مسجد میں جانا۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تطہر فی بیتہ، جو گھر میں وضو کیا جس نے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں گیا، یعنی مسجد میں، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہیں، فرائض اللہ نے ہم پہ عائد کیے ہیں، ان فرضوں میں سے کوئی فرض ادا کرے، نماز فرضی۔ اور یہاں پہ لیقضیہ کا لفظ ہے، یہ ذہن میں رکھیں، قضاء کا معنی شریعت میں جو قرآن و حدیث میں ہے وہ ادا کے معنی میں۔ ہم کہتے ہیں قضاء ہوتی ہے جو نماز فوت ہو جائے اس کی قضاء دے دیں، قضاء کا عربی میں یہ معنی بھی ہے ادا کا معنی۔ فقہا نے اس کا قضاء کا معنی جو نماز فوت ہو جائے اس کی قضاء دیں گے، تو یہاں پہ یہ بھی معنی واضح ہو رہا ہے کہ لیقضیہ، تاکہ وہ ادا کرے، قضاء نہیں ادا کرے نماز۔ کانت خطوتاہ، اس کے دونوں قدم، احداہما، ان میں سے ایک، تحط خطیئہ، گناہ کو مٹاتی، والاخر ترفع درجہ، اور دوسرا قدم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک درجہ بلند کرتا ہے، یعنی ایک گناہ مٹ رہا ہے اور ایک جو ہے مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ تو جتنے جس کے دور ہوگا گھر مسجد سے، اتنا ہی اجر اس کو زیادہ ملے۔ اور اس بارے میں پیدل چل کر مسجد میں بہت سی احادیث ہیں، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو پہلے بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، کہ جو دن یا رات کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلت تیار کرتے ہیں، اس کی جو ہے میزبانی کا بندوبست کرتے ہیں جنت کے اندر۔ تیسری حدیث، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بخاری اور مسلم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ، سب سے زیادہ اجر والے نماز کے اندر کون ہیں وہ لوگ؟ ابعدہم فابعدہم، جو سب سے دور ہیں، جن کے گھر زیادہ ہے، دور ہیں، وہ زیادہ پیدل دور سے آتے ہیں، ان کو اجر زیادہ ہوگا۔ فابعدہم ممشا، یعنی زیادہ دور سے پیدل چل کے آنے والے۔ والذی ینتظر الصلاۃ، جو نماز کا انتظار کرتا ہے، حتیٰ یصلیھا، حتیٰ کہ اسے ادا کر لے، مع الامام، امام کے ساتھ، اعظم اجرا، اس آدمی سے اس کا زیادہ اجر ہے، من الذی یصلی ثم ینام، کہ جو نماز پڑھے اور پھر سو جائے۔ تو اس میں حدیث کے اندر شاہد کیا ہے؟
کہ جو زیادہ پیدل چلتا ہے، دور سے آتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ پھر نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز جو ہے وہ ختم ہوئی تو دوسری کا انتظار ہے۔ مغرب ہے تو بندہ بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ کب عشاء کا وقت ہوگا، اور اگر مسجد میں ہے تو وہ نماز کے اندر ہی ہے، مسجد میں بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے تو نماز کی حالت میں اس کا اجر لکھا جائے گا۔ ایک اور حدیث اسی فضل کے اندر جو صحیح مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال كانت دیارنا نائیہ، ہمارے گھر دور تھے، عن المسجد، مسجد سے، فاردنا ان نبیع بیوتنا، ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے گھروں کو بیچ دیں، فنقترب من المسجد، اور مسجد کے قریب گھر لے لیں اور قریب ہو جائیں، فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا، فقال ان لکم بکل خطوۃ درجہ، تمہارے لیے بے شک ہر قدم پر درجہ ہے، یعنی درجہ بلند ہو۔ تو قدم جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اجر بھی بڑھ جائے گا اور ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ ان احادیث سابقہ سے ایک اور سمجھ بھی آتی ہے کہ کوئی بھی عبادت ہے اس میں جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ لوگ ابھی مجھے کل ایک سوال کسی نے پوچھا کہ عمرے بھی یہاں آتے ہیں لوگ، اور مطاف کے اندر نیچے گراؤنڈ فلور پہ وہ صرف احرام والوں کو جانے دیتے ہیں تاکہ عمرے والوں کے لیے آسانی ہو، نفلی طواف کرنے والے رش نہ ڈالیں۔ لوگوں کی آسانی کے لیے انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، عمرہ کر لیا ہے، اس کے بعد نفلی طواف کرنا ہے، ہوٹل میں رہتے ہیں، احرام پہن کے آ جاتے ہیں کہ چلو نفلی طواف کرنے کے لیے نیچے موقع ملے گا، تو عمرہ تو نہیں کرنا طواف ہے، تو وہ پھر نیچے سے چلے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں نفلی۔ تو اب ان کو اجر تو ملے گا طواف کرنے کا انشاءاللہ، لیکن یہ طریقہ بہرحال درست نہیں ہے۔ چاہیے یہی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں، اور پھر عبادت کے اندر کوشش کرے کہ نفلی کے لیے اگر انہوں نے اجازت دی ہے تو پہلے فلور پہ، سیکنڈ پہ، تھرڈ پہ کر لیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نیچے ایک جو طواف کرے گا اور جو اوپر کرے گا دونوں میں کے اجر میں فرق ہوگا۔ ظاہر وہ بڑا چکر ہوگا دوسرے فلور پہ، تو جتنے قدم چلے گا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا، اتنی ہی جتنی تھکن زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طاہرہ صدیقہ، ان سے پوچھا گیا اور انہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ انما اجرکی بقدر کدی و نصبی کی، تمہارا اجر ہے عائشہ تمہاری کوشش اور تمہاری تھکن کے مطابق ہوگا، جتنی تم نے محنت کی ہے اور جتنی تم نے تھکن اٹھائی ہے اس حساب سے اجر ہوگا۔ تو جو گاڑیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کے حج کرتے ہیں جناب، گاڑیاں لے جاتی ہیں شاندار اور یہ وہ، اور ایک بندہ پیدل حج کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور اسے مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو یقیناً اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اخلاص بھی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے پیدل جا رہا ہے، ساتھ اس کے موبائل چل رہا ہے جناب، وہ دکھا رہا ہے کہ ہم جناب جا رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، لوگوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، تو وہ ساری عبادت کا جو خلاصہ ہے، عبادت کا جو مغز ہے، اخلاص، وہی ختم ہو جائے۔ اور ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہے، لیکن اس کی نیت اتنی مخلص ہے کہ رو رہا ہے، رو کے دعائیں کر رہا ہے اور نیت بڑی اچھی ہے، اس کا اجر یقیناً زیادہ ہو جائے گا۔ تو اخلاص کا بھی بہت عمل دخل ہے اس چیز میں، صرف تھکن ہی کافی نہیں، بہت سے پہلو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک اور فضیلت بتاتی ہے جو کہ ابو داؤد، سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد کے اندر ہے، اور جس کی اسناد کو شعیب ارنوت نے صحیح کہا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال من مشى الى صلاة مکتوبہ، جو فرض نماز کی طرف چلا، من مشى الى صلاة مکتوبہ،
جو فرض نماز کی طرف چلا وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، یہ دیکھیں پہلی حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ یہ فضیلت کس کو ملے گی؟ جو گھر سے وضو کر کے آئے، تو اس اجر کو پانے کے لیے گھر سے وضو کرے۔ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ، اور وہ باوضو ہے۔ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کا اجر ایسے ہے جیسے احرام پہنے ہوئے حاجی کو اجر ملتا ہے، حج کے لیے جو جاتا ہے احرام پہن کے، ویسا اجر ملے گا۔ المحرم ومن مشى الى صبحة الضحى، اور جو اشراق کی چاشت کی نماز جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کے لیے مسجد میں آیا، كان له كأجر المعتمر، اسے عمرہ کرنے والے کا ثواب ملتا ہے، گویا وہ عمرہ کرنے کے لیے جو نکلتا ہے ویسا ثواب اس کو ملے گا جو نفلی نماز ہے، یہ چاشت کی نماز جو تقریباً سورج طلوع ہونے کے وقت کے 10-15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اس کا وقت، اور زوال سے پہلے۔ وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا، اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، لا لغو بینہما، کوئی لغو کام نہیں کیا اس کے درمیان، گالی نہیں کی، غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، زبان درازی نہیں کی، فضول باتیں نہیں کی، کہ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، یعنی اس کا نام علیین میں لکھا جائے گا، جو بندہ دو نمازوں کے درمیان لغو کام نہیں کرتا۔ وقال ابو امامہ الغدو والرواح الى هذه المساجد من الجہاد فی سبیل اللہ، صبح کی نماز اور رات کی نماز، دن کی اور رات کی نماز میں مسجد میں آنا ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ صحابی ابو امامہ کہہ رہے ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور پیدل جانا باوضو ہو کر۔ اب خاص دو نمازوں کی فضیلت پہ الگ سے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، اور وہ ہیں عشاء اور فجر کی دو نمازیں، فجر اور عشاء یہ دو نمازیں۔ ایک آدمی کا پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ فجر کی نماز جو ہے اس نے کسی پچھلے شاید درس میں نے ذکر کیا ہے یہ یہاں پہ آپ کے پاس، کہ اس نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے، تو اس نے تو فوراً آگے کر دیا اس کلپ کو، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی دینی کلپ اچانک آ جائے، چاہے شارٹ کلپس دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے یا پھر ٹک ٹاک کے، کوئی دینی آ جائے تو فوراً انگلی چل پڑتی ہے کہ کوئی اور مزاحیہ سو ہے وہ دیکھنا ہے، اور ایسا دینی دیکھنے کی جو ہے جرت نہیں کرتے۔ اس نے دیکھتے دیکھتے اس نے یہ لفظ اس کے کان میں پڑ گئے، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے۔ اس نے آگے تو کر دیا، لیکن جب بیٹھا تو سوچنے لگ گیا کہ یہ واقعی کوئی حدیث ہے کہ جو بندہ فجر نہیں پڑھتا منافق ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے، میں تو 6 بجے 6:30 بجے ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں فجر کی، باقی جو ہے پڑھ لیتا ہوں وقت پہ، فجر کی لیٹ ہی پڑھتا ہوں، ہمیشہ دیر سے پڑھتا ہوں، تو اگر یہ منافق ہے تو میرا کیا حال ہوگا۔ اس نے حدیث ڈھونڈی تو اسے حدیث مل گئی، تو وہ حدیث کیا تھی؟ جو کہ صحیح بخاری میں حدیث بھی صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافق، منافق پر سب سے بھاری نماز کون سی ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز۔ تو فجر اور عشاء کی فضیلت بھی سنیں آپ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ ذو النورین، جن کی 2 شادیاں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے ہوئی، جو پہلی فوت ہوئی تو آپ نے دوسری بیٹی نکاح میں دے دی۔ شہید قرآن، جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیے گئے اور ان کا خون جو ہے قرآن پہ گرا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے من صلی العشاء فی جماعہ، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما صلی اللیل کلہ،
جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی گویا ساری رات ہی اس نے قیام کیا، یعنی تہجد کی نماز پڑھی ساری رات۔ اب اندازہ کریں کتنا اجر ہے فجر اور عشاء کی جماعت سے پڑھنے میں نماز، اور جس نے پڑھی نماز لیکن جماعت سے نہ پڑھی تو یہ اجر سے محروم ہو گیا۔ اور وہاں قیامت کے روز تو ایک ایک نیکی کے لیے بندہ مارا پھرے گا، اور ماں جو ہے بیٹے سے بھاگے گی، باپ بھاگے گا، دوست دور جائیں گے، بھائی بھائی سے دور ہوگا کہ مجھے نیکی نہ دینی پڑے، کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک ایک نیکی کی قدر پڑے گی ہمیں۔ تو اندازہ کریں کتنا عظیم یہ فضل ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب فضل صلاۃ العشاء والصبح، فضل عشاء اور فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت جماعت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ، کہ رات کو ان کی جو تتجافى جنوبهم، ان کی کمریں الگ ہو جاتی ہیں بستروں سے، اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوفا وطمعا، خوف کرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے رب کے عذاب سے، وطمعا، اور اس کی جنت کی کا طمع کرتے ہوئے کہ جنت انہیں مل جائے۔ تو جب رات جاگنا انہوں نے جو ہے سونے پہ ترجیح دی جاگنے کو اور تہجد کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو جو ہے اس کا ثواب دیا اور ان کے لیے بشارتیں دی کہ ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی اس کے اندر۔ آگے جو ہے یہ تہجد کے لیے، تو یہ تہجد کا ثواب مل رہا ہے اس بندے کو، فجر اور عشاء پڑھنے والے کو، بغیر تہجد کی نماز پڑھے ہو۔ تو دونوں نمازیں ایسے ہیں کہ جیسے ساری رات کا قیام کیا، اور جس میں ایک جماعت سے پڑھی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا۔ اور آپ نے اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا کہ دونوں نمازیں جو ہیں اس وقت نیند کا وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ تھکے ہوتے ہیں اور کام سے آتے ہیں اور نیند بڑی غلبہ کرتی ہے کہ سو جائیں عشاء سے پہلے، اور صبح بھی اٹھنا تھکے ہوتے ہیں اور مشکل ہوتا ہے تو نیند غالب ہوتی ہے۔ تو نیند کو چھوڑنا اور اس کی لذت کو چھوڑنا اللہ کے لیے، تو اس لیے اس پہ اجر بھی یہ زیادہ ہے۔ یہ تھی فرض نماز کی فضیلت اور اس پہ اجر جماعت کے ساتھ پڑھنا اور مسجد میں آنا، اور خاص کر فجر اور عشاء کا۔ اب آتے ہیں ان سنتوں کا بیان جو نمازوں کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نفلی نماز ہے جس سے اجر زیادہ بڑھتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ان کا بیان نفلی نماز کا 4 رکعت ظہر سے پہلے اور بعد میں۔ ان ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین میں سے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ، یہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے ان کی حفاظت کی، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، اور 4 رکعتیں بعد میں جو پڑھی جاتی ہیں ظہر کی نماز کے، حرم علی النار، اللہ اس کو آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ باب الاربع قبل الظہر وبعدها، یہ حدیث ہے اور 1269 نمبر ہے حدیث کا، اور شیخ البانی نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح کہا ہے۔ تو 4 رکعت نماز پہلے پڑھنے کا، اور اس کے بعد جو ہے 4 رکعت ظہر کے بعد پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ آگ سے وہ اللہ تعالیٰ آگ میں اسے حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا فضل ہے، اس لیے بندہ کوشش کرے کہ اذان ہو تو مسجد میں جلدی آ جائے تاکہ یہ نماز پڑھ سکے۔ حافظہ کا مطلب ہے داوم وواظب، ہمیشہ پڑھے گا۔ اس کے معنی میں اختلاف ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پہ حرام کیا ہے، تو معنی یہ مراد لیا گیا کہ وہ آگ میں جائے گا ہی نہیں۔ کچھ لوگ تو آگ میں جائیں گے نا،
بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں نکال لیں گے ان کے ایمان اور سزا، یعنی وہ سزا لے کر جو انہوں نے گناہ کیے۔ اور دوسرا یہ معنی لیا گیا کہ اگر اسے آگ میں داخل کیا گیا اس کے گناہوں کی وجہ پہ، تب بھی یہ عمل کی وجہ سے آگ اسے جلائے گی نہیں۔ یا پھر یہ معنی لیا گیا ہے کہ وہ آگ پر حرام ہے کہ اگرچہ وہ آگ کے اندر جو ہے وہ چلا بھی جائے تو وہ اسے مکمل جو ہے جلائے گی نہیں، اسے ختم نہیں کرے گی۔ اب ایک اور نماز ہے جو ہم جس سے غافل رہتے ہیں اور بڑی اہم یہ نماز ہے، کوشش کیا کریں کہ تمام یہ نماز پڑھیں، اور وہ ہے چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، یہ ایک ہی نماز کے نام صلاۃ الضحیٰ۔ اس کی فضیلت میں مختلف احادیث آئی ہیں، جن میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے انہ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر روز صبح ہمارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ سلامہ جوڑ کو کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے سلامیہ کی، اور یہ ہے انملہ، یہ انگلی کا یہ پورا جو ہے، یہ ہر یہ جوڑ جو ہے، چھوٹے چھوٹے یہ جوڑ انسان میں کتنے ہیں، اس کا صدقہ ہے، صدقہ دینا چاہیے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ہیں۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ، جو سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صدقہ، جو اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو اب یہ کتنے جوڑ ہیں، الگ سے اتنے صدقے یہ ذکر کیا جائے، یا اللہ کی راہ میں کوئی بکرے ذبح کیے جائیں، کوئی 20 25 یا 50 60 یا 360۔ فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ، ان تمام صدقوں سے کفایت کر جائے گا رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، 2 رکعتیں اگر وہ چاشت کی پڑھ لے، اشراق کی نماز، گویا اس نے تمام اپنے اعضاء کا صدقہ ادا کر دیا۔ اور صدقہ کس لیے ادا کرتے ہیں، کون بتائے گا؟ صدقہ کس لیے ہم ادا کرتے ہیں؟ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ بچے کا صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سلامت رہے، اسے چوٹیں نہ لگیں، اسے کوئی مصیبت نہ آئے۔ عقیقہ کیوں ہے؟ فدا ہے، جان کی حفاظت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے۔ تو صدقے کا مطلب یہ ہے کہ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے صدقے ادا ہو جائیں گے، ہر روز صدقہ ادا ہو جائے گا صرف 2 رکعت پڑھنے سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں ہے، یہ بھی کتاب التہجد باب صلاۃ الضحیٰ فی الحضر۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اوصانی خلیلی بثلاث، 3 مجھے وصیتیں کی میرے خلیل نے۔ خلیل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیل کا مقام جو ہے وہ مرتبہ محبت سے اعلیٰ ہے، اور یہ عربی لغت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے، فرمایا اگر اللہ نے مجھے خلیل نہ بنایا ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا۔ دوست، جس کا معنی ہے دوست، یعنی قرآن نے لفظ جو استعمال کیا ہے وہ محبت کا، اور محبت سے اعلیٰ مقام خلیل کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہے۔ ہمارے وہ حبیب ہیں، لیکن اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوگا، کوئی کہے گا نا حبیب اللہ، اس نے گویا آپ کے درجے کو کم کر دیا۔ جب وہ کہے گا خلیل اللہ، آپ کی عزت کی اس نے مقام بڑھا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ تو یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے خلیل نے، یعنی محبت کا اعلیٰ مقام ہمارے ہاں عشق کہا جاتا ہے۔ عشق تو بیماری ہے، مجھے عشق مصطفیٰ ہے، مجھے اللہ کے نبی سے عشق ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں عشق کی بیماری لکھی ہے کہ جس میں بندہ پاگل اور مجنون کی طرح ہو جاتا ہے۔ عاشق کا حال تو ایسا ہی ہوتا ہے۔
تو قرآن و سنت میں عاشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول سے عشق ہے، کوئی صحابہ نے کہا ہو، کوئی کہے گا کہ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ عشق کا معنی ہی استعمال ہوتا ہے لڑکی کے لیے اور غیر محرم عورت کے لیے، یہ داستانوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا اپنی بہن سے کہ مجھے تم سے عشق ہے، محبت کہے گا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ تو محبت کا لفظ استعمال ہو۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک صحیح بخاری کی حدیث ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے، اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہیں ہو جاتی۔ تو آپ نے کیا لفظ بولا؟ محبت کا لفظ کیا کہا آپ نے؟ محبت کا۔ اور ہمیں بھی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا صحابہ نے کہا کہ مجھے عشق ہے آپ سے؟ عشق عربی کا لفظ ہے، پتہ نہیں کہاں یہ ہمارے اجمیوں کو زیادہ ہی کوئی محبت ان کی ٹپک گئی ہے، صحابہ سے بھی بڑھ گئے یہ آگے کہ عشق کا لفظ استعمال کرنے لگ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے لیے ان سے محبت اور عشق کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ خلیل کا رتبہ اعلیٰ ہے محبت سے۔ فرمایا 3 وصیتیں کی، لا ادعہن حتی اموت، ان وصیتوں کو میں نہ چھوڑوں حتیٰ کہ میری موت ہو جائے، پوری زندگی ان وصیتوں پہ چلوں۔ یہ آپ بھی پلے باندھ لیں اور میں بھی اپنے پلے باندھ لوں کہ ان پہ عمل کریں، ہم کوشش کریں کہ اس پہ عمل کریں، اور بہت سے ماشاءاللہ شاید کرتے بھی ہوں گے عمل۔ تو کیا وہ وصیتیں تھی؟ پہلی صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے، ہر مہینے 3 روزے رکھنے، یا تو آپ سوموار جمعرات کا رکھ لیں یا ایام بیت کے رکھ لیں 13، 14 اور 15 کے۔ ایام بیت کے رکھ لیں جو چاند کی 13، 14 اور 15 کے، یا پھر سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں، 3 رکھیں ان میں روزے کم از کم۔ ویسے جو رکھنا چاہے ایام بیت کے بھی ہر جمعرات سوموار کو، اس کی فضیلت الگ آئی ہے۔ ہر مہینے 3 روزے، اس سے آپ بیماریوں سے بچیں گے، روحانی قوت بھی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے صوم کے بارے میں، روزے کے بارے میں، لا عدل لہ، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں، صوم لا عدل لہ، کوئی برابر نہیں اس کے۔ روزہ اتنا آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، اتنا مضبوط کرتا ہے بدنی اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، بیماریوں سے بچا کر، اور روحانی اعتبار سے بھی، اور اللہ کا قرب جو ہے وہ بھی اس میں زیادہ ہے۔ دوسری وصیت وصلاۃ الضحیٰ، چاشت اشراق کی نماز، دوسری یہ وصیت، کم از کم وہ 2 رکعت، آگے آئے گا بیان اس کے آداب، اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہے، 8 رکعت ہے سوری۔ صلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر، تیسری وصیت کی سوتے وقت جو ہے وطر پڑھ کے سونا، سوتے وقت وطر کی نماز پڑھ کے سونا۔ وطر کی نماز تہجد کا حصہ ہے، جو بندہ نہیں اٹھ سکتا رات کو تہجد کے لیے وہ پڑھ کے سوئے، اور جو پابندی سے اٹھتا ہے وہ رات کو پڑھے تہجد، تو وطر پڑھے تو افضل ہے۔ وطر آخری نماز ہونی چاہیے رات کی نماز میں سے، لیکن اگر وطر پڑھ لی اور رات کو جاگ گئے تو پھر بھی بندہ پڑھ سکتا ہے نماز، کیونکہ آپ نے وطر کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، جو جواز پہ یعنی دلالت کرتی ہے کہ وطر کے بعد نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس پہ عمل ہے آپ کا۔ تیسری اس نماز چاشت کے بارے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ وصانی حبیبی، میرے حبیب نے مجھے وصیت کی۔ کوئی لفظ ہے عشق کا کہیں؟ صحابہ کی زندگیوں میں کہیں نہیں، اور وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے نبی علیہ السلام کا۔ قال وصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم ب3، 3 وصیتیں کی، لن ادعہن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں انہیں چھوڑوں نہ، بصیام 3 ایام من کل شہر، 3 روزے رکھوں ہر مہینے میں، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کی اشراق کی نماز پڑھوں، وبأن لا انام حتی اوتر، سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سو۔ اور یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها، باب استحباب صلاۃ الضحیٰ، وأن أقلها 2 وأكملها 8 ركعات وأوسطها 4 ركعات أو 6 والحث على المحافظة عليها،
امام مسلم کے اس حدیث پہ یہ باب ہے، مسافرین کی نماز کا بیان اور اس کو قصر پڑھنے کا ذکر، اور نماز ضحیٰ چاشت کی نماز کی فضیلت کہ سب سے کم رکعتیں 2 ہیں، اور کامل اس کی جو ہے وہ اکمل جو ہے وہ وصف 8 رکعتیں ہیں، درمیانہ جو ہے وہ 4 رکعت یا 6 ہیں، اور اس کی حفاظت کرنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت جو ہے اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ چاشت کی نماز کی فضیلت ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے اور اس میں بڑی تاکید ہے، اسی لیے انہیں کہا کہ ان دونوں کی حفاظت کریں اور اسے چھوڑیں نہ۔ ایک اور روایت ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اسی پہ ہم جو ہے بات کو ختم کریں گے اپنی، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی کے اندر ابواب الصلاۃ باب ما جاء ان صلاۃ اللیل مثنی مثنی، نماز کے ابواب، نماز کا بیان اور اس چیز کا بیان جس میں ما جاء ان صلاۃ اللیل مثنی مثنی، جس میں ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ وقال هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے۔ وصححہ شیخ البانی فی صحیح ترمذی، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا اس حدیث کو۔ کیا ہے لفظ فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ذر، اور اب اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ابن آدم، آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، 4 رکعتیں شروع دن میں میرے لیے پڑھ لو، اکفی کا آخرہ ہوں، میں تمہارے لیے کفایت کر جاؤں گا آخر دن تک، تمہاری حاجتیں، ضرورتیں، تمہاری پریشانییں وہ دور کر دوں۔ 4 رکعت اگر یہ پڑھ لو۔ اور بعض شارحین نے اس سے مراد جو ہے وہ بعض نے فجر کی نماز لی ہے 2 سنتیں اور 2 فرض، اور بعض نے اس سے چاشت کی نماز یعنی اشراق کی نماز اس سے مراد لی ہے۔ تو اندازہ کریں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا اس میں جو ہے وہ اجر ہے اس حدیث میں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس کے آداب بھی پڑھیں گے چاشت کی نماز کے، اور مزید فضائل بھی ہیں اس کے اندر۔ ایک روایت میں حج اور عمرے کا ثواب ہے، اگر فجر کی نماز پڑھ کے بندہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور چاشت کا وقت ہو جائے اور وہ 2 رکعت اٹھ کے پڑھے، اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا تامتان، 3 دفعہ فرمایا کہ تامتان، پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی اشراق کی نماز کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔